إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند گزارشات کی توجہ فرمائی. آپ کی اتباع ہر مسلمان پہ واجب ہے. قرآن پاک نے کئی مقامات اطیعوا الرسول کے الفاظ کے ساتھ آپ کی اتباع کو فرض کیا. اور جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اتباع کا معنی پیروی ہوتا ہے. یا ایک آدمی آگے چل رہا ہے اس کے جو قدموں کے نشانات بنتے جا رہے ہیں ان نشانات پہ اپنے قدم رکھنا حقیقت میں یہ اتباع.
آپ کا قدم اس نشانات سے نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو، نہ آگے ہو نہ پیچھے۔ اور اتباع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خاص، آپ کے علاوہ غیر مشروط کسی کی اتباع نہیں۔ یعنی اگر کسی کی بات آپ مانیں تو دلیل کے ساتھ یا کتاب و سنت کے تحت تسلیم کریں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات بذات خود دلیل اور حجت، اس کو قبول کرنا آپ فرض ہے، لازم۔ اس پر بہت ساری پرانی آیات موجود، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو کچھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں اس کو لے لو، جو چیز دیں، کسی چیز کو خاص نہیں کیا، جو کچھ تمہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، اپنا ماحول یا اپنی چاہت اس کے مطابق نہیں، جو کچھ وہ دیں وہ لے لو، اس کو لینا اور پکڑنا آپ پہ فخذوہ فرض۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے وہ روک دیں وہ رک جاؤ، جو دیں وہ لینا فرض ہے اور جس سے روکیں اسے رکنا فرض۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ساتھ فرمایا اللہ سے ڈرو۔ وہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ سنت سے ہٹ کے وہ تقوی اختیار کرے تو ایسا تقوی نہیں۔ تقوی وہی، صالح شخص وہی، متقی اور پرہیزگار وہی جس کا عقیدہ اور عمل وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ سے ڈرنے والا بھی وہی، متقی بھی وہی ہے، پرہیزگار بھی وہی۔ یا روزے کا یہ فرضیت کا مقصد تھا، تم پہ روزے فرض ہیں تاکہ تم متقی بن سکو۔ تو اگر کوئی شخص سنت سے ہٹ کے عمل کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کا اس کو فائدہ پہنچے گا اور وہ متقی بن جائے گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ تقوی کے لیے شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے ان اللہ شدید العقاب۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، جو کوئی رسول اللہ دیں وہ اگر لوگے نہیں اور جس سے روکیں وہ رکو گے نہیں، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا۔ مخالفت پر اس کا عذاب اور گرفت اور پکڑ آئے۔ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، میری اتباع نہ کی، ایسے شخص کا میرے ساتھ کوئی تعلق، ساری دنیا کے ساتھ ہو، سارے زمانے کے ساتھ ہو، میرے ساتھ اس شخص کا تعلق نہیں ہے جس نے میری سنت کو۔ ذرا سوچیں، حدیث کی گہرائی تک جائے، ان الفاظ کے معنی پہ غور کیا۔
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے؟ اگر ایک بندہ آپ سے یہ کہتا ہے یا آپ کے لیے پیغام بھیجتا ہے میرا اور آپ کا تعلق ختم ہے، میرے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، تو بھلا تصور کرے آپ پر کیا گزرے، اور شخصیت کی ایسی ہو جس کے ساتھ واسطہ بھی پڑے۔ یہ نہیں ہے کہ ملاقات نہیں ہو یا واسطہ نہیں پڑے، اور اس ہستی اور شخصیت کے احسانات بھی بہت زیادہ ہو، آپ پر احسانات ہوں، نیکیاں ہو، تعلق بھی ہو، تو پھر ایسا شخص آپ کے لیے پیغام بھیجے کہ میرا اور آپ کا تعلق ختم ہے، تو بندہ اس تعلق کو بنانے کے لیے ہر کوشش کر، تو آپ کے نام پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام ہے کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس شخص نے میری سنت کو چھوڑ دیا، میرے طریقے پر نہ رہا، میری سنت سے اعراض کیا، پھر گیا، ایسے شخص کے لیے میری طرف سے یہ خبر ہے کہ اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ تو کیا اس حدیث کو سن کے ہمیں اپنے گریبان میں نہیں جانا؟ کیا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم خود کہاں کھڑے؟ کیا اس پیغام میں ہم داخل ہیں، شامل ہیں یا نہیں؟ اگر آپ اپنے عمل محسوس کرتے ہیں، سمجھتے کہ میرا ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہے، تو آپ کے لیے مبارک ہے، خوشخبری۔ اور اگر آپ میں کوئی ایسی سنت جس کو آپ کے چھوڑ کے بیٹھے، کسی بھی وجہ سے چھوڑ بیٹھے، تو اس تنبیہ سے ڈر جائے، پھر اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا اور میرا کوئی تعلق، اور جانتے ہو قیامت والا دن آپ کی شفاعت کے علاوہ کوئی امید بھی نہیں ہو، آپ نے ہی سفارش کرنی، باقی تو ساری دنیا رب نفسی کی آوازیں پہ ہو۔ سارا تو اسی حدیث کا ہے جس میں رب امتی کے الفاظ کہ حضور فرمائیں گے کہ یا اللہ میری امت، میری امت، اور جب حضور نے ہی کہہ دیا کہ فلیس منی، میرا اور آپ کا تعلق نہیں، پھر بات تو ختم ہو، وہ مغفرت، وہ اسباب کے سارے ذرائع تو پھر ہمارے لیے بند ہو۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت جس میں ڈرایا گیا مجھے اور آپ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ مخالفت کر رہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی، آپ کے حکم کی، آپ کی سنت کی، آپ کے طریقے کی، یہ مخالفت کرتے ہیں، ڈر جانا چاہیے اس بات سے ان تصیبہم فتنہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مخالفت کی وجہ سے ان پر کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی پکڑ، کوئی گرفت آئے، فتنوں کا شکار نہ ہو۔ اب وہ فتنے کیا کیا ہے، اس پر جتنی بات کر لیں، سارے فتنے اس کے اندر داخل، کسی صورت میں بھی آپ کو گمراہ کر دیا جائے، عقیدے کے لحاظ، عمل کے لحاظ، یا ایسی گناہ اور فحاشی اور بے حیائی میں آپ چلے جائیں، دین سے دور ہو جائے، تو یہ سارے انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان، چاہے تو ادھر پھیر دے اور چاہے تو ادھر پھیر،
صبح شام دعا کیا کریں کہ اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل دین پر، اطاعت پر پھیر، گناہ سے ہم دور رہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہم دور۔ کیونکہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ صبح جو ہے مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ ان فتنوں کا کوئی پتہ نہیں کس وقت کوئی بندہ کس فتنے کا شکار ہو، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے فتنوں میں شکار ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو پہلی صفوں کا نمازی اللہ تعالیٰ نے پیچھے کر، پچھلی صفوں کو نمازی تھے اللہ تعالیٰ نے جماعت سے دور کر، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق چھین، مساجد چلاتے تھے اللہ تعالیٰ نے توفیق چھین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب تک وہ آپ سے دین کا، اسلام کا کام لے لے، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور جب آپ سے یہ توفیق چھین لے تو اس پر رویا کہ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کا کام لینے سے مجھے روک دیا، مجھے دور کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فخر والی بات کہ ہم یہ دین کا کام کرتے تھے، ہم نے چھوڑ، ہم ایسا ایسا کرتے تھے، اب ہم نے چھوڑ۔ اللہ سے ڈریں، اس وقت سے ڈریں کہ جس نے یہ توفیق بخشی ہے، کہیں آپ کو عقل ہی نہ چھین، کہیں آپ سے اعمال صالح نہ چھین، کہیں آپ گمراہی کا شکار نہ ہو جائے، فتنوں کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ ذرا تصور کریں اس زندگی کو جب آپ خود گناہوں میں تھے اور اس نے ہدایت بخشی، شرک میں تھے اللہ نے توحید کی نعمت بخشی، بدعات میں تھے سنت پہ لے آئے، آپ کے سینے کو کھولا ہے، آپ کو آپ سے بھلائی اور خیر کا ارادہ کی، آپ کو دین کی سمجھ اور بوجھ بخشی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر۔ اگر وہ یہاں لانے پر قادر ہے تو یہاں سے لے جانے پر بھی قادر، اگر ہدایت دینے پر قادر ہے تو گمراہی جو ہے اس کے لیے تو دروازے اور مواقع بے شمار۔ اس کا احسان جانیے جس اللہ نے آپ کو توحید پر، سنت پر، مسجد پر، دین پر قائم رکھا۔ او یصیبہم عذاب علیم، اگر دنیا کے اندر کسی فتنے اور عذاب سے بچ بھی گئے تو قیامت والا دن دردناک عذاب تو ہوگا، کیونکہ حضور جو فرما رہے جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور جس کا حضور کے ساتھ نہیں ہے بتلاؤ وہ جنت کے دروازوں سے کیسے گزرے۔ عذاب، دردناک عذاب اس کے لیے۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ذرا حدیث پہ توجہ فرما۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی، اس حدیث کے راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سو رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے، نیند میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ فرشتے ہیں، فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا یہ وہ شخصیت ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا، اس کے لیے ذرا وہ مثال بیان کرو۔ یہ جو حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیثیت اور مقام اور شان کو واضح کی، ان پہ ذرا توجہ کرے، ان کو وہ درجہ، وہ حیثیت ان کی ماننے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے آپ سے منوانے کے لیے، اس حیثیت کو ذرا مانے۔ فرشتے نے کہا اس کے لیے، اس نبی اور اس ساتھی کے لیے
جو مثال ہے اس کو بیان کی۔ دوسرے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے، لیکن دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں اور دل جاگ رہا ہے، آپ ان کے لیے مثال کو بیان کی۔ 3 مرتبہ ہی ایسا ہو، فرشتہ کہتا ہے یہ سو رہے ہیں، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ نبی ہیں، آنکھیں ان کی سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے، بیان کیجیے مثال۔ فرشتہ وہ مثال بیان، اس ہستی اور اس شخصیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی محل بنانے والا ایک خوبصورت محل بنا، جب محل بن جائے تو اس محل میں وہ پرتکلف دعوت کا انتظام کرے۔ جب وہ دعوت پک جائے اور تیار ہو جائے تو وہ محل بنانے والا کسی قاصد کو، کسی پیغام بر کو یہ پیغام دے کے بھیجے کہ گھر بن چکا ہے، دعوت پک چکی ہے، آ جاؤ اور اس دعوت کو کھا لو۔ جس شخص نے اس دعوت دینے والے کی دعوت پہ لبیک کی اور وہ اس گھر میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے، اس نے دعوت کھا لی۔ اور جس شخص نے اس دعوت پہ، اس دائی کی دعوت پہ توجہ ہی نہیں، نہ اس گھر میں وہ داخل ہوا، نہ دعوت کھائی، نہ وہ کامیاب۔ فرشتے نے کہا ذرا اس مثال کی وضاحت کر دو تاکہ اس شخصیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو فرشتے نے وضاحت کہ محل سے مراد جنت، اور بنانے والا اس کو اللہ ہے، اور اس کے اندر جو دعوت ہے وہ جنت کی نعمتیں اور پھل ہیں، اور بلانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس ہستی کو معمولی جانا، اس شخصیت کو حیثیت اور درجہ نہ دیا، یہ تو جنت کی طرف بلانے کے لیے انہیں بھیجا گیا۔ جس نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا گویا وہ جنت میں داخل ہو۔ فرمایا جس نے اس کی بات کو مان لیا فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی بات کو مان، اس نے اس کی دعوت کو قبول کر، اور جس نے اس کی نافرمانی کی فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی۔ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ لوگوں کے درمیان فرق کرنا، یعنی ان کی بات ماننا جنت ہے اور ان کی نافرمانی کا انجام جہنم۔ لیکن ہمارے یہاں روایہ یہ ہے کہ ہم خطبے کو خطیب کے واعظ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آج جمعہ ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں جمعے کا خطبہ دوں، یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرو، اس کے بدلے مجھے اجرت ملے گی، معاوضہ ملے گا، تنخواہ ملے گی، خدمت۔ اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آج جمعہ ہے اور روزے کا جمعہ ہے، ماہ رمضان، کوشش کرنی ہے ہم نے جا کے پڑھنا ہے تاکہ روز جمعے کا ثواب ملے۔ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں، درست ہے، انکار نہیں، لیکن درمیان میں جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو اس مقام پہ اکٹھے ہو، کیا صرف ارادہ اور نیت یہی ہے دونوں طرف؟ معذرت کے ساتھ صحابہ کرام کا ارادہ اور نیت اس کے کچھ اس سے زیادہ ہوتا، وہ اپنے دل اور دماغ خالی لے کے مسجد میں حضور کے سامنے آ کے بیٹھتے تھے
ایسے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، پھر سنتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سننے کا یہ معنی نہیں ہے کہ سن لیا، حدیث بڑی پیاری، واز بڑا اچھا، خطبہ بڑا پرتاثیر، خطیب بھی مطمئن ہے، عوام بھی مطمئن کہ میں نے خطیب یہ کہے کہ کمال ہو، عوام یہ کہے کہ لطف ہے۔ عمل کے لیے سب کا دامن خالی، خطبے کا معنی عمل ہے، جو آپ نے سنا، جو سنایا، اس پہ عمل، یہ دین ہے۔ اس لیے یہ جبری وعد رکھا گیا ہے، آپ کو 8ویں دن جبری یہ خطبہ سننا تم پہ فرض کہ ایمان تازہ، عمل میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، جاری رہے۔ پھر 7-8 دن گزرے، پھر جمعہ، یعنی آگے پیچھے جو وعد اور دروس نہیں سنتے ان کے لیے جمعے کا خطبہ سننا تو فرض کیا، تاکہ یہ سنیں اور عمل اپنے دل اور دماغ سے وہ گھر کا جو تصور ہے، وہ ساری مصروفیات اس کو نکال کے بیٹھ کے سنیے اور عمل کا وہ انداز ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ ان کی سیرت کو اس حوالے سے ذرا پڑھی اور دیکھ، ذرا ایک اور حدیث پڑھتے اور بات کو آگے بڑھا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال، حضور خود سمجھا رہے کہ میری مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی قوم کے پاس آیا ہو اور آ کے اس نے کہا ہو لوگوں، اس قوم کو سب کو اکٹھا کیا ہو اور کہا ہو اے قوم، میں اپنی ان آنکھوں سے ایک لشکر آتا ہوا دیکھ آیا ہو اور وہ تم پر صبح سے پہلے پہلے حملہ آور ہو جائے، لہذا بچاؤ کا طریقہ اختیار کرو، یہاں سے نکل جاؤ، محفوظ پناہ گاہوں میں چلے جاؤ، اپنی حفاظت کا انتظام کر لو۔ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے اس لشکر کو دیکھ کے آیا ہوں اور تمہیں خبر دے رہا ہوں، تمہارے لیے ہی وہ آ رہا ہے، تم پر وہ چڑھنے والا ہے اور تمہیں تیس نیس کرنے والا۔ میری بات پہ یقین کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص نے اس دشمن سے ڈرانے والے کی بات پہ توجہ کی، وہاں سے نکلوں، اپنی حفاظت کا بچاؤ کا سامان کر لیا، وہ بچ گئے۔ اور جس نے کہا ایسے لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم بچ جائیں، وہ لشکر آ پہنچا، اس نے پوری بستی کو تہس نہس کر دیا۔ فرمایا میری مثال یہی ہے، میں تو جہنم کے عذاب کو دیکھ آیا، عذاب لوگوں کو ہو رہا ہے، لوگ چیخ رہے تھے عذاب کی وجہ سے، ثانیوں کو عذاب ہوتا دیکھ، بے نمازوں کو عذاب ہوتا دیکھ، فرضی نماز کے وقت جن کے سر وزنی ہوتے تھے ان کو کجلتا ہوا دیکھ، سود خوروں کو عذاب ہوتے دیکھا، روزے کے آداب و احکام کا خیال نہ رکھنے والے اور قبل از وقت افطار کرنے والے، چھوڑنے والے روزوں کے جو روزہ خور تھے ان کے جبڑوں کو چیرتے ہوئے دیکھا۔ اور جانتے ہو جس نے دیکھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہاتھ سے اللہ کی مخلوق میں پڑھ کے سچا کوئی نہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، آپ جو دیکھتے ہیں صحیح دیکھتے، جو کچھ آپ نے دیکھا حق دیکھا، جو کچھ بیان کیا حق بیان۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو تو تم جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دو، تم رونا شروع کر دو، ہنسنے تمہارا بند ہو جائے، ہنسی تمہاری ختم ہو جائے۔ اگر تم وہ جان لو جو میں محمد مصطفیٰ جانتا ہوں، وہ دیکھ لو جو کچھ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آیا، کیونکہ ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے، اور فطرت ہے ہماری کہ دیکھے بغیر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا جس نے میری بات کو مان لیا بچ گیا اور نکل گیا، جو رکا رہا یعنی وہ لشکر، وہ جہنم، وہ عذاب، وہ اس پر حاوی ہو گیا، غالب آ گیا اور وہ تباہ و برباد ہو۔ اپنے نبی جس کا کلمہ پڑھا ہے ان کی حیثیت اور مقام کو پہچانی، ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیے، اور جوڑنے کا واحد طریقہ ہے کہ سنت سے تمسک قائم رکھ۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، ٹوٹ گیا اس شخص کا تعلق جس کا سنت سے تعلق ٹوٹ گیا، اس کا نبی علیہ السلام سے تعلق ختم۔ ہمارا حق کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق، ہماری محبت، ہمارا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ چینجنگ اور تبدیلی کب آئے؟ سین ہمارے کب بدلیں گے؟ عمل ہمارے کب بدلے؟ اس ارادے اور نیت سے بیٹھیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ماہ رمضان کی ان مبارک لمحات میں، ان ساعات میں ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، تاکہ ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا ہم آزاد قوم ہیں کہ اپنی مرضی کرے، یا کوئی ہمارا مرشد یا رسول ہے، کوئی آقا ہے جس کے ہم پابند ہیں، تابع؟ اپنی حیثیت کو واضح کیجیے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھی، بلکہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر، ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا دیکھا، اور لوگوں کی نظروں میں اللہ آپ کو بڑا کرے، اپنی نظروں میں چھوٹے پر۔ ہماری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جو کہیں ہم اپنی نظروں میں بڑا بننے کی کوشش، اپنی نظر کو صحیح رکھیں اور اپنی نظر کو چھوٹا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے کہ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، میری کوئی اثر۔ یہ میں کے جو جملے ہیں یہ شیطان کا جملہ ہے، انا خیر منہ، میں ہوں، میں بہتر ہوں، میں ہوں، یہ شیطانی جملہ، میں کچھ نہیں۔ اور اللہ کی قسم جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ، سید الاستغفار کو پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ اور شان کتنی بلند ہے، لیکن دعا میں یہی ہے کہ اللہ میں تیرے ایک بندہ ہوں، ہم کچھ نہیں ہوتے اور کہتے ہیں ہم بہت کچھ، وہ ورفعنا لک ذکرک کے درجے پر ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے ایک بندہ ہوں۔ ذرا اللہ سے ڈریں، اپنی حیثیت میں، اپنی آنکھوں میں اپنے آپ کو چھوٹا کریں، اپنے نظروں میں اپنے آپ کو بڑے کرنے کی یہ بیماری ہے، جس کو لگ جائے وہ شفا یاب نہیں ہوتی۔
اور ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی کوئی، میں بڑا ہوں، میری حیثیت یہ ہے، میرا درجہ یہ ہے، میری حیثیت، میرا مقام، میری حیثیت، میری اتھارٹی، میرا یہ اختیار ہے، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اللہ کی طرف توجہ کریں اور اپنے آپ کو انتہائی چھوٹا۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا کہ لوگوں کے لیے اپنی گردن کو ذرا جھکا کے رکھا کرے، اگر تو اکڑ کے چلے تو پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچا، نہیں، حیثیت ہی کوئی، کمزور اتنے ہم کہ سر درد ہو جائے تو ٹھیک کرنے پر قادر نہیں ہے، لیٹے ہو، یعنی کمزوری کی انتہا ہے۔ لیکن جملے سنے، اقوال سنے، ان کی باتیں سنے، وہ اللہ کی پناہ، جیسے پورا نظام کائنات یہ جناب اکیلے چلا رہے ناؤس، سب کچھ ان کے ہاتھ میں اور کنٹرول میں، ان کے ہاتھ اشاروں سے کائنات چل رہے۔ یعنی پہلے تول لو، سوچ لو کیا کہہ رہے۔ تو آئیے ذرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شان اور مقام اور حیثیت جو ہمارا تعلق ہے حضور کے ساتھ، اس کی روشنی میں ہم دیکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب امر حکم سنت دین آ جائے تو پھر ہماری حیثیت کیا رہ جائے؟ کیا ہمیں اپنی مرضی کرنے کا حق حاصل ہے؟ ایسا نہیں۔ اگر قرآن حق ہے اور یقیناً حق ہے تو پھر قرآن کی آیات پہ غور کریں۔ اور کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں قرآن پاک کی آیات کو صرف اس نیت اور ارادے سے پڑھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ حضور کا مقام کتنا بلند ہے اور میری حیثیت کیا ہے، کس کے سامنے ہم اکڑ رہے ہیں، کس کے سامنے کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، کن کی سنتوں کو اور طریقوں کو چھوڑ رہے۔ حیثیت تبدیل نہیں ہوتی، ہفتہ ایسے ہی گزر جاتا، کوئی فرق نہیں آتا۔ آخر ہم کب بدلیں گے؟ کوئی وقت آپ نے طے کیا ہوگا نا کہ ہم ابھی تک ہماری 30 35 40 سال عمر ہے، 60 سال میں ٹھیک ہو جائے، 60 سال عمر ہے، فلاں سال ٹھیک ہو جائے، کوئی طے کیا ہے آپ تو اس کی وضاحت کرے تاکہ ہم وعد نصیحت چھوڑ دیں، بھائی یہ 20 سال بعد انہوں ٹھیک ہونا ہے۔ جب موت کا علم ہی نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں اصلاح؟ اپنی حالت کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ بگڑی ہوئی اس حالت اور اس کیفیت، جیسے آج چہرے اور منہ نظر آ رہا ہے اگلے جمعے پھر ایسے ہی ہو۔ بندہ جو سنتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، آئندہ ہفتے جمعے جب آتا ہے تو بندے میں تبدیلی نظر آتی۔ پچھلے جمعے یہ سنا تھا اور یہ حالت۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضور کی زوجہ محترمہ ہے ام المومنین، فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ دن اور رات میں 5 نمازوں کے آگے پیچھے جو 12 سنتے ہیں، جو ان کی حفاظت کرے، نگرانی کرے، ان کو پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں محل بنائے۔ جو 12 سنتوں کو پڑھا، ان کی حفاظت کرے، ان پر دوام کرے، ان پر ہمیشگی کرے۔ یہ حدیث ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور بشارت ہے اور خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں محل بنا۔ اب آپ سنائے، سوچیں، یہ تھوڑی بشارت اور خبر کس کی زبان سے ہے؟ رسول اللہ کی زبان۔ اس سے بڑا کوئی وثیقہ آپ کو چاہیے؟ اس سے بڑے کوئی گارنٹی، کوئی اس سے بڑا اسٹامپ، کوئی اس سے بڑی
ضمانت. رسول اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت میں محل بن. سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اس دن سے لے کر آج تک میں نے ان 12 سنتوں کو نہیں چھوڑا. بس حدیث سن لی، عظیم خوشخبری سن، اس کے بعد اس سنت پر، اس دین پر وہ قائم. اور وہ 12 سنن آپ کے علم میں جنہیں سنتے سنن موقدہ آپ کہتے. 4 جو ہیں ظہر سے پہلے ہیں، 2 بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے فرائض کے بعد، اور 2 فجر کے فرائض سے پہلے. یہ 12. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرنے والے تابعی فرماتا ہے جب سے میں نے یہ حدیث سیدہ ام حبیبہ سے سنی، اس دن سے لے کر آج تک میں نے بھی کبھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا. پھر ان سے روایت کرنے والی شخصیت عمر بن عوس رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی، میں نے بھی ان 12 سنتوں کو نہیں چھوڑا. پھر ان سے یہ حدیث بیان کرنے والے نعمان بن سالم، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی، میں نے بھی ان 12 سنتوں کو نہیں چھوڑا. پوری ایک لڑی ہے محدثین کی، حدیث سنتے جا رہے ہیں، عمل کرتے جا. اور ہم نے سن لی اور سنی ہوئی ہے. لیکن اگر پورے حال سے پوچھا جائے تو وہی بندہ کوئی کھڑا ہوگا جس پہ اللہ رحم، جو گارنٹی دے، جو ضمانت دے کہ میں نے اس حدیث کو سننے کے بعد کبھی ان 12 سنن کو چھوڑا ہی نہیں. ہمارے یہاں اصل میں عمل کے لیے ہم سنتے ہی، ہم واز کے اتار چڑھاؤ اور لہجے پہ غور. شاید ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے عمل کا. صحابی رسول جتنے بھی تھے شخصیات، جو سنتے ہیں اس پہ عمل. یہی کیفیت ہماری. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مومن ہے ہی وہ، مومن کا قول انداز ہی یہ ہے، ادھر سنے اور فوری اس پر اطاعت، مانے اور عمل کر. واطعنا کے اندر دونوں چیزیں موجود. صرف ماننا ہی نہیں، عمل، مانے اور عمل کر. حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث پڑھ رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک غلام آزاد کر، غلام آزاد ہو اس
اس غلام کی آزادی کے بدلے اس کے ہاتھ آزاد ہو، اس کے ہاتھ جہنم سے آزاد، اس کا چہرہ آزاد ہو، اس کا چہرہ جہنم سے آزاد، یعنی اس کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اعضاء کو جہنم سے بچا لے۔ یہ حدیث سیدنا سعید رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث یا سیدنا ابو ہریرہ سے سن کے چلا گیا سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بیٹے علی، جن کا نام لقب معروف ہے زین العابد، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے صالح، اور شاید عبادت کی کثرت کی وجہ سے ہی انہیں زین العابدین کا اسی وجہ سے اس لقب سے ملقب ہو، مشہور ہو۔ ان کے پاس گیا اور ان کو جا کے میں نے حدیث سنائی، کس کی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، کہ میں نے آج سیدنا ابو ہریرہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص غلام آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور اس کے بدلے جہنم سے آزاد کر دے۔ سیدنا زین العابدین نے 10,000 کا غلام خریدا تھا، حدیث کو سن کے فوری اسی وقت اس غلام کو آزاد کر کے حدیث پہ عمل کر۔ اور اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے اور یقین کون کر رہے ہیں؟ امام زین العابدین۔ یہ واقعی حدیث ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث میں کوئی حیثیت نہیں، نعوذ باللہ، یا وہ حدیثیں گڑتے تھے، نعوذ باللہ۔ آل رسول آل علی کے چشم و چراغ سیدنا زین العابدین اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں جو بذریعہ سیدنا ابو ہریرہ ان تک پہنچی۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سنو اور مانو، عمل۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ جس موضوع پر گفتگو ہو زیادہ سے زیادہ ہم اس موضوع کو سوچ کہ نماز پر بیان ہوا، چلو نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ پر بیان ہوا، زکوٰۃ کے حوالے سے، اس حوالے سے سوچے کہ جس شخص نے سنت کو چھوڑا اس نے حضور کو چھوڑا۔ تو جو سنتے ہیں آپ کے عمل میں نہیں ہے، ہر اس سنت کو دیکھ۔ عقل مند بندہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمی کو دیکھتا ہے کہ یہ سنت مجھ پہ نہیں، اس سنت پہ میرا عمل نہیں، تو اس سنت کو میں اپنی زندگی میں لے آؤں۔ آپ کا کام سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ نبی پاک کے طریقوں میں اللہ نے دنیا و آخرت کی کامیابی رکھ، ان کو اپنائے، یہ انداز ہو۔ وہ حدیث ہے جو مشہور ہے اور صحیح البخاری وغیرہ میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا، نماز جاری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جوتے مبارک پہن کے نماز پڑھا رہے، صحابہ کرام نے بھی پہنے ہوئے، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ جوتے کو اتار، جوتے میں کوئی ایسی چیز ہے جو قبولیت نماز کی جو شرائط ہے ان پہ پوری یا جو ضروری ہے ان پر پوری نہیں ہوتی، یا کوئی تکلیف
دے اس میں چیز ہے، کوئی بچھو یا کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی، دونوں طرح کے الفاظ احادیث میں موجود۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوتے مبارک کو اتار اور بائیں طرف آپ نے اپنے جوتوں کو رکھ نماز کیا۔ اور سنت بھی یہ ہے اگر آپ کا جوتا بند ہے، نظر نہیں آ رہا، تو اس کو ذرا دیکھ کے اور جھاڑ کے پہن، کوئی تکلیف دہ کوئی چیز اس میں ہو سکتی۔ تو نبی علیہ السلام نے جوتے کو اتارا نماز کے اندر۔ اب صحابہ کرام پچھلے سارے صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جوتوں کو اتارا۔ یہ نماز تھی نا، نماز نے پوچھا نہیں، صرف حضور کو دیکھا خود عمل کر، امر نہیں آیا، حکم نہیں آیا، نماز کو نہیں توڑا حضور نے کہ جوتے اتار دو میں بھی اتار رہا ہوں، نہیں، آپ نماز میں اتارا، صحابہ نے خود اتارا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ دے، شخص آیا دروازے سے داخل ہوا مسجد، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور حیوان تو مر رہے، پیاس سے، پانی کی قلت، دعا کرے اللہ بارش دے۔ حضور نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، خطبے کے اندر ہی، صحابہ کو نہیں فرمایا کہ اٹھاؤ، آج خود صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ یہ اتباع ہے، یہ اطاعت۔ سر تا پیر انسان اپنے وجود کو دیکھے کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ جو حضور کی سنت سے ہٹا، تب آپ کے اندر وہ تقوی، وہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا اصل جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ جوتوں کو اتارا صحابہ، سلام پھیرا، نماز مکمل ہو۔ حضور نے دیکھا صحابہ کرام کے جوتے بھی اترے، آپ نے فرمایا آپ نے کیوں اتارے؟ میرے پاس تو جبریل آیا تھا اور اس نے آ کے یہ فرمایا تھا کہ محبوب آپ جوتے اتار دیں، میں نے اتار دیے، آپ نے کیوں اتارے؟ صحابہ کا جواب سنیے، محبوب جب آپ نے اتار دی بس ہم نے بھی اتار۔ یہ اتباع، یہ اطاعت ہے، مقصود و مطلوب شریعت، اس معیار کی اطاعت، اس انداز کی اطاعت جس انداز کی صحابہ کرام کے پاس۔ دیکھ لیں صحابہ کرام کا یہ انداز، وہ مشہور حدیث ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے، دوران خطبہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے خطبے کے دوران، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے فرمایا کہ جلسو، بیٹھ جاؤ۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے، وہ وہیں بیٹھ، حضور نے دیکھا، فرمایا عبداللہ آپ وہاں بیٹھ گئے، آگے آج آپ کو تو نہیں کہا تھا، آپ وہاں بیٹھ گئے، میں نے تو ان کو کہا تھا اور آپ وہاں بیٹھ۔ فرمایا محبوب جی میرے کان میں آواز پہنچ گئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نے اپنا قدم آگے اٹھانا گوارا نہ کیا، حضور فرما رہے بیٹھ۔ یہ اطاعت شریعت کو مقصود ہے۔ اگر یہ اطاعت آپ میں ہے تو اللہ کا شکر، اگر نہیں ہے تو پھر اپنے حالت کی فکر کیجئے۔ حضور کا پیغام سنیے کہ جس نے میرے سنت کو، طریقے کو، میرے ساتھ طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ایسے شخص کا میرے ساتھ تعلق نہیں، ساری دنیا کے ساتھ ہوگا، حضور کے ساتھ نہیں۔ حضور شکل اور صورت دے کے تعلق نہیں قائم رکھتے، یہ حسب و نسب کی بنیاد پہ تعلق نہیں رہتا،
یہاں تعلق صرف اتباع سے جڑتا ہے اور نافرمانی سے ٹوٹتا ہے. کوئی اور طریقہ نہیں ہے حضور سے تعلق چھوڑنے کے لیے سوائے اتباع. صرف رسول اللہ سے تعلق نہیں جڑے گا، اللہ بھی گناہوں کو معاف کر کے اللہ بھی محبت کر. وعدہ اس کا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم اتباع کرو میں محبت بھی کر کے گناہوں کو بھی معاف کر. جب محبت ہو جائے، آپ کے علم میں ہے کسی شے سے اور کسی بندے سے محبت ہو جائے تو اس کی خامیاں پھر خامیاں نظر نہیں آتی. خامیاں اس وقت نظر آتی ہیں جب نفرت ہو، قدورت ہو، بغض ہو. جب محبت ہو تو پھر خامیاں بندے کی خوبیاں نظر آتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم پیغمبر کی اتباع کرو گے میں محبت کروں گا، اور جب محبت ہو جائے گی تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر. گناہ پھر گناہ نہیں رہے، مٹ جائے. ایسے مٹا کے ایسے گڑے میں دفن کر دوں گا یہاں سے بدبو بھی نہیں آئے. غفر کا اصل معنی یہ ہے، اس طرح ایک ٹوआ ایک گڑا بنا کے اس کے اندر سارا کوڑا گنس اندر ڈال کے اوپر سے تازہ مٹی ڈال دی جائے تاکہ یہ بدبو باہر نہ آئے. اللہ فرماتا ہے تمہارے گناہوں کو ایسا دفن کروں گا کہ اس کی بدبو بھی باہر نہیں آئے گی. شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں اور کوئی نہ ہو. بعض علماء نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں بچڑے کو، گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے اسے طبیعہ کہتے ہیں، اور اس کو طبیعہ کہنے کی جو وجہ لکھی ہے یعنی یہی کہ گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے چند دنوں کا یا چند مہینوں کا اسے طبیعہ کہتے ہیں. اسی سے لفظ اتباع فرماتے ہیں طبیعہ جو ہوتا ہے، جو بچڑا ہوتا ہے، اس کا یہ وصف ہے کہ اس پورے بھاڑے میں کئی جانور ہوتے اور گائیں بھی ہوتی ہیں، بیل ہوتے ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، بہت سارے جانور ہوتے ہیں. لیکن طبیعہ کہ جب بھی اس کو کھولا جائے، اس کی رسی کو کھولا جائے، وہ پورے باڑے میں کسی اور کی طرف نہیں جاتا، سیدھا ماں کی طرف جاتا. سب کو چھوڑ کے دوڑتا ہے، رسی کو بس کھولنے کی دیر ہے، وہ دوڑتا ہے سیدھا ماں کی طرف. اس لیے اس کو طبیعہ کہا جاتا ہے. اسی سے اتباع ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو بندے کی رسی کھولے تو اور کوئی دماغ نہ ہو، میں نہ ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اتباع خالص، اس میں کوئی شریک نہ ہو، کوئی چیز آڑے نہ آئے. ہر جو چیز درمیان میں آڑ بنے اس کو توڑے اور کاٹے اور حضور تک پہنچ. یہ ہے اتباع. سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم 7 8 یا 9 آدمی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے. حضور نے آ کے ہمیں دیکھا تو فرمایا آؤ. ہم سب کو بلایا اور فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان پہلے ہو چکے، بیعت تو کر چکے. آپ نے فرمایا بس میرے ہاتھ پہ آج بیعت کرو. ہم نے پھر عرض کیا محبوب جی ہم مسلمان ہیں، ہم بیعت پہلے کر چکے. آپ نے فرمایا پھر میرے ہاتھ پہ آج بیعت کرو. ہم نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ہاتھ حاضر ہے لیکن ہم بیعت تو کر چکے ہیں. حضور نے ہمارے ہاتھوں کو لیا اپنے ہاتھ پر اور فرمایا مجھ سے بیعت کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو. ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ ہے. فرمایا 5 وقت نماز پڑھو. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم 5 وقت نماز بھی پڑھے. آپ نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرو. جو چیز مانگو گے اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی شے، کسی ہستی اور کسی شخصیت سے، کوئی سی بندے سے، مخلوق سے سوال نہیں کرو گے، یہ مجھ سے وعدہ. عوف بن مالک فرماتے ہم جو 7 8 9 آدمی تھے ہم نے یہ وعدہ کر. پھر وقت گزرا. عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان بندوں کا ہم نے مشاہدہ کیا.
یہ 7 8 9 جو بندے تھے، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ گھوڑے پہ سوار ہوئے نا، تو ان کی وہ جو چھامک ہوتی ہے گھوڑے کو چلانے کے لیے، وہ گر گئی۔ تو فرماتے ہیں آپ کسی بندے کو آج کہ ادھر آؤ اور یہ مجھے پکڑاؤ، لیکن یہ کبھی کسی کو نہیں کہتے تھے، اتر کے خود اٹھاتے تھے۔ لوگ کہتے یہ ہمیں آپ کہہ دیتے، کہتے ہمیں حضور نے وعدہ کیا تھا حضور سے، ہم کسی سے سوال نہیں کریں۔ صحابہ تو اس حد تک اتباع میں، یہ اتباع مقصود ہے، مطلوب ہے شریعت کو۔ ہمارے والی اتباع جو ہے نا کہ جہاں دل آئے مانو، جہاں دل نہ آئے نہ مانو، ماحول کو دنیا کو ساتھ ساتھ چلا کے حضور کی بات مانو، جو سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو وہاں دنیا کو رکھو۔ یہ اتباع کا تصور اسلام میں، دین میں، صحابہ کے منہج میں نہیں۔ خالص اتباع، ہر حال میں حضور کی اتباع، پیروی، نقش قدم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ دل میں حرج، تنگی نہ ہو، بس حضور کی مان کے اس پر خوش ہو جائے اور اس پر یقین کرے کہ حضور کی ہر بشارت حق ہے اور حضور سے میرا تعلق قائم ہے۔ اس تعلق، اس وراثت کو، اپنا تعلق حضور کے ساتھ جوڑو اور حضور کی اس وراثت کو سنبھالو، اور یہ وراثت حضور کی جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اس کی اتباع کو لازم اپنے اوپر قرار دو تاکہ تبدیلی آئے، چینجنگ آئے، تقوی پیدا ہو، روزے کی اہمیت اور فرضیت کی جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔